جی سیاحتی شہر میں سیاحتی بیٹھکوں میں اضافہ ہو رہا ہے، جس سے نہ صرف سیاحوں کو سہولیات میسر آ رہی ہیں بلکہ روزگار کے مواقع بھی پیدا ہو رہے ہیں۔ اس وقت میں اسکردو شہر کے بالکل سینٹر میں موجود ایک نئے ہوٹل میں موجود ہوں، اور اس ہوٹل کا نام ہے ہیریٹ ہوٹل اسکردو۔ تو آئیے ہم آپ کو بھی ہیریٹ ہوٹل اسکردو کی افتتاحی تقریب میں لیے چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اس کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے سخن، ضمیر کن سے اگاتا ہے جو زمین و زمن، اور عجب سخی ہے کہ اس سے سوال کر کے صدا، نہ ہاتھ شل ہوئے میرے نہ ہے زباں پہ تھکن۔ حسین بات رہی ہے نجات لے جاؤ، اور نہیں کروں گا لحد میں انتظار سحر، نہیں کروں گا لحد میں انتظار سحر، فرشتوں کر بلا راتوں رات لے جاؤ، حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ۔ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة علی اہلہا ما بعد۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، طلب الحلال فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ۔ میں اس موقع پر سب سے پہلے تو بارگاہ خداوندی میں شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس کے بعد جو ایک حدیث علم کے حوالے سے تو پیغمبر گرامی اسلام کی ایک حدیث ہم سب سنتے تھے، اسی کے سیم علم اور حلال کی جگہ پر صرف لفظ کا فرق ہے، باقی پیغمبر فرماتے ہیں طلب الحلال فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ۔ حلال کی طلب تمام مسلمان مرد عورت پر فرض ہے، فریضہ ہے، واجب ہے۔ تو الحمدللہ آج ایک بہترین ایک پروگرام یہاں پر ہم رزق حلال کے ذریعے کے حوالے سے بھی ایک لحاظ سے تو ظاہری طور پر ہے، لیکن ساتھ ساتھ مہمان نوازی کے لیے رسول گرامی اسلام کی احادیث میں مختصر دو حصے کو ذکر کروں گا، کیونکہ وقت کے دامن میں علماء کرام تشریف فرما ہیں۔ فرماتے ہیں 2-3 جگہوں میں ایسے ہیں وہاں کسی مکتب و مسلک کی قید کو پیغمبر نے نہیں رکھا ہے، یہاں تک ایک اس میں سے یہ ہیں اکرم الضیف ولو کان کافرا، مہمان چاہے کافر ہی کیوں نہ ہو اس کا احترام ضروری ہے، اس کا احترام کرنا چاہیے۔ عام طور پہ کہتے ہیں مہمان رحمت کو لے کر آتے ہیں، برکت کو چھوڑ کر جاتے ہیں، تو یہاں شاید اگر ان جیسے مقامات سے گیسٹ ہاؤس یا ریسٹ ہاؤس یا جہاں پبلک پلیس ہیں وہاں پر کام کرنے والے ہمارے عزیزان جو ہم مولوی سے بھی زیادہ خدمت کر سکتے ہیں، جو ایک لحاظ سے علاقے کے اور مکتب اسلام کی تبلیغات کے حوالے سے ایک سفیر بن سکتے ہیں، مختلف قسم کے لوگوں کے ساتھ واسطہ پڑھنا، اخلاق سے پیش آنا سب سے اہمیت ہے۔ جی آپ سنتے آ رہے ہیں پیغمبر نے یہ کبھی نہیں فرمایا کہ میں نماز کو تکمیل کرنے، میں روزے کو مکمل کرنے، میں حج کو کامل کرنے، بلکہ آپ نے اس بات پہ فخر کیا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، یعنی میں اخلاق کی بلندیوں کی تکمیل کے لیے مبعوث ہوا ہوں۔ تو آپ اور میرے نبی کی سنت یہی ہے، اگر دنیا کو پیغام انسانیت کے لیے دیا ہے تو آپ نے اپنے اخلاق سے دیا ہے۔ تو رزق حلال کے لیے یہ ذرائع صرف ذریعہ معاش نہیں بلکہ ذریعہ معاد بھی ہے، اگر سوچیں تو ذریعہ معاد بھی ہے، قیامت کو بھی آباد کر سکتے ہیں، علاقے کی پہچان بن سکتی ہے۔ تو انشاءاللہ
کم از کم 3-4 چیزیں اس جیسی جگہوں پر ضروری ہیں۔ معیار کو مینٹین رکھنا چاہیے، آنے والے مہمان کے ساتھ اخلاق سے پیش آنے چاہیے، صفائی نصف ایمان، اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ تو آپ الحمدللہ علاقے کے ایسی جگہ جو ہے، کل ہی سوشل میڈیا پر ہمارے ایک کسی عام آدمی کی وجہ سے لیکن پورے علاقے کی پہچان بن جاتے ہیں، کہیں کسی مسافر سے کوئی پیسے گر گئے، کوئی 2.5 لاکھ روپے، اب وہ آدمی اس سے انٹرویو لیا تو تم نے اپنی جیب میں کیوں نہیں ڈالا، تجھے ضرورت نہیں تھی؟ تو کہتے ہیں میں ایک بے روزگار آدمی تھا، واللہ میرے جیب میں 10 روپے بھی نہیں ہے، لیکن تو نے اس کو کیوں نہیں رکھا؟ کہتے ہیں میرے ہاتھ میں جب پیسہ آ گیا تو تجھے سب سے پہلے کس چیز کی یاد نے تمہیں روک دیا؟ تو کہتے ہیں مجھے اللہ یاد آیا۔ تو یہ اللہ یاد آئے جس کی وجہ سے میں نہیں کر سکتا کسی کے مال کو میں اس طرح صرف کروں، تو یہ ہماری پہچان ہے۔ اور اس کو یہ پوچھا گیا تمہیں یہ اللہ فوراً یاد کیسے آیا؟ تو اس نے کہا ہمارے جو مولوی صاحبان ہیں، علماء کرام ہمیں ایسی چیزوں کی تبلیغ کرتے ہیں کہ ظاہر سی بات ہے کسی مسلمان یا کسی کے مال کو ایسا نہیں کھایا جاتا، اور میں نے اس کے پیسے اپنی امانت تھی میرے پاس، میں نے ان کا حوالہ کیا۔ تو کام ایک چھوٹا سا کام ہوتا ہے لیکن پورے علاقے کی پہچان ہوتی ہے، اس سے بہت سارے لوگوں کے لیے اور بھی آنے کے مواقع ہوتے ہیں۔ الحمدللہ ایک ایسا خوبصورت علاقہ ہے، قدرت نے بھی بہت ساری خوبصورتی سے نوازا، تو لوگوں کے اندر بھی یہ جو ہمارا جو مقام بنا ہے اس کا تحفظ بھی کرنا چاہیے، مہمان نوازی بھی ہونی چاہیے، امانت داری بھی ہونی چاہیے۔ یہ کسی کو دکھانے کے لیے نہیں ہے، ہمارے نبی کی سنت ہے۔ تو انشاءاللہ ان چیزوں کا خیال رکھنا، رزق حلال کے لیے کوشش کرنا، سب سے اہم ترین مومن کے کمال یہی شمار کیا ہے جی، طلب الحلال مومن کے کمال میں سے۔ حلال میں جو آج دنیا کس چیز کے پیچھے ہے تو حلال کے پیچھے، حلال چیزوں کے کھائیں تو اس میں دین بھی ہے، دنیا بھی ہے، آخرت بھی ہے۔